آج ہم بات کریں گے دعائے قنوت۔ کیا اس کا پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے، یعنی کہ کیا اس کا پڑھنا ضروری ہے یا اگر رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ آیا کہ دعائے قنوت آپ نے نہیں پڑھی تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ بات میں واضح کر دوں میرے محترم کہ دعائے قنوت کا پڑھنا مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ آپ اگر جان بوجھ کر یا بھول کر، دونوں صورتوں میں اگر آپ دعائے قنوت نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ اب دعائے قنوت عام طور پر ہر نماز کی دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور بعض نمازیں ایسی ہیں کہ جن کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز جمعہ ہے تو نماز جمعہ کی پہلی رکعت کے اندر بھی دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے رکوع سے پہلے، اور دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز وتر کے اندر ایک ہی رکعت ہوتی ہے، نماز وتر پہلی رکعت اس کے اندر بھی دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، مستحب عمل ہے۔ اور باقی جو نمازیں ہم پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اب دعائے قنوت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا کوئی مخصوص دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھنی ہے؟ فرمایا نہیں، مخصوص دعا نہیں ہے۔ آپ کو جو دعا آتی ہے، جو آسان ہے یا چھوٹی سی ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی، کوئی بھی دعا نہیں آتی، تو آپ سمپل آپ کہہ سکتے ہیں یہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے ہاتھوں کو یہاں پہ رکھیں گے اپنے چہرے کے سامنے، یہاں پہ بعض افراد یہاں پہ لے جاتے ہیں تو یہ ذرا نامناسب ہے، تو یہاں پر آپ اپنے ہاتھوں کو رکھیں، اپنی نگاہیں آپ کے ہاتھوں پر ہونی چاہیے، اور آپ جو ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتی ہے۔ آپ کو مکمل دعا نہیں آتی تو آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بس اللہ اکبر، اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، یا آپ دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یا آپ کو کوئی اور دعا آتی ہے، جو بھی یعنی آپ کو دعا آتی ہے جو آپ کے لیے آسان ہو، جو آپ کو یاد ہو، وہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دعائے قنوت کا پڑھنا مستحب ہے، دعائے قنوت پڑھنا واجب نہیں ہے۔ آخر پر ہمارا وہ پیغام کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں۔ جہاں آپ ان کی دنیاوی تعلیم کے فکر مند ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بھی آشنا کروائیں، انہیں حلال و حرام کے بارے میں بتائیں کہ حلال محمد کیا ہے اور حرام محمد